نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ پارہ 28 سورۃ الجمعہ رکوع 2 آیت نمبر 9۔ فرمایا وذروا البیع، بیع کا اطلاق خرید و فروخت دونوں پر ہوتا ہے، اور لفظ بیع خرید و فروخت دونوں کو شامل اور متناول ہے۔ آیات کریمہ میں اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، اور اس پر عمل درآمد کرنا خریدار اور دکاندار دونوں پر فرض ہے۔ گاہک کے لیے بھی حکم ہے، دکاندار کے لیے بھی حکم ہے، مگر اس کا عملی انتظام یہ کیا کہ دکانیں بند کر دی جائے تو خریداری خود بخود بند ہو جائے گی، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ خریداروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، غیر محدود ہوتی ہے، جبکہ دکانداروں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ لہذا غیر محدود خریداروں کو روکنے کا انتظام یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لہذا دکانداروں کو فروخت سے روک دیا گیا کہ اذان جمعہ ہو جائے تو وذروا البیع، بیع کو چھوڑ دینے پر اکتفا کیا۔ اب اذان جمعہ کے بعد ہر قسم کے مشاغل، مصروفیات اس ممانعت کے حکم میں ہے، جس میں زراعت ہے، تجارت ہے وغیرہ، مگر قرآن کریم میں صرف وذروا البیع فرمایا، اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جمعہ کی نماز کے مخاطب شہر اور بڑے قصبوں والے ہیں۔ چھوٹے دیہات اور جنگلات میں تو جمعہ ہوتا نہیں، چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے قصبوں میں خرید و فروخت کے لیے بازاریں ہوتی نہیں، خال اکا دکا کوئی دکان ہوتا ہے مگر بازار نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کے مشاغل زیادہ تر زراعت پر وہ اکتفا کرتے ہیں، زیادہ تر مصروفیات زراعت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، یا کوئی مرغیاں وغیرہ رکھنا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن بے اتفاق فقہائے امت یہاں بیع سے مراد خرید بھی ہے، فروخت بھی ہے، دونوں مراد ہے، بلکہ ہر وہ کام مراد ہے جو جمعہ کی طرف جانے کے اہتمام میں مخل ہو، رکاوٹ ہو، اور وہ سب امور اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، بات چیت کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا، یہ سب ممنوع ہے۔ اور کیا کریں گے؟ اذان جمعہ ہو جائے تو صرف جمعے کی تیاری کیجیے، تمام تر مصروفیات جمعے کے لیے ہو، تمام مشغولیت جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہو۔ اور اذان جمعہ تو شروع میں ایک ہی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی جو خطبہ کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، پھر سیدنا فاروق اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ صرف ایک اذان ہوتی تھی، اور وہ بھی امام کے سامنے اذان ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تک جاری رہا، لیکن جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، لوگ مدینہ منورہ کے اطراف میں پھیل گئے، اور امام کے سامنے والے خطبہ کی جو اذان تھی وہ دور تک سنائی نہیں دیتی تھی، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زورا پر شروع کر دی۔ یہ دوسری اذان جو آج کل ہم دے رہے ہیں، یہ اس کی ابتدا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی ہے، جو انہوں نے اپنے مکان سے شروع کیا تھا، اور جس کی آواز پوری مدینہ منورہ میں پہنچ گئی۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس لیے یہ پہلی اذان جو ہے یہ بے اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مشروع ہو گئی، اور جب اذان اول بے اجماع صحابہ کرام مشروع ہو گئی تو اذان جمعہ کے وقت، یعنی پہلے اذان کے وقت سے بیع شراء وغیرہ تمام مشاغل جو ہے وہ پھر حرام ہو جائے گی، اور اب اذان اول کے بعد جو ہے یہ حکم جاری ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ میں اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ کے الفاظ آئے ہیں، اور وہ تو جمعہ کے پہلے اذان پر بھی صادق ہوتی ہے، لہذا اذان اول سے خرید و فروخت اور دیگر مشاغل جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کے بجائے جمعہ فرض ہے، اور اسی پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نماز جمعہ 5 نمازوں کی طرح، پنجگانہ نمازوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ جمعہ کی کچھ شرائط ہے۔ 5 نمازیں آپ تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، بغیر جماعت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، 2 آدمی مل کر بھی جماعت کر سکتے ہیں، 3 آدمی مل کر بھی جماعت کر سکتے ہیں، اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا ہو نہیں سکتی شرعاً۔ جمعے کی نماز میں اور عام نمازوں میں فرق ہے۔ اسی طرح نماز پنجگانہ جو ہے وہ آپ کسی جنگل میں، صحرا میں بے شک پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز جمعہ جو ہے وہ کسی جنگل میں، صحرا میں آپ کسی کی نزدیک بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جمعہ تو یوم الاجتماع ہے۔ نماز جمعہ عورتوں کے لیے، مریضوں کے لیے، مسافروں کے لیے اس پر یہ فرض نہیں ہے، عورتوں پر، مریضوں پر، مسافروں پر فرض نہیں ہے، وہ جمعہ کے بجائے جو ہے ظہر کی نماز پڑھے۔ نماز جمعہ کس قسم کی بستی پر فرض ہے، اس میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہے۔ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ جس بستی میں 40 مرد ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مکانات متصل ہو، اور اس میں خرید و فروخت کے لیے بازار ہو، تو اس بستی میں نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ جمعہ کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ شہر یا قصبہ یا بڑا ایسا گاؤں ہو جس میں قاضی ہو، عدالت ہو، اور اس میں پھر آپ نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوچے ہو، بازاریں ہو، شہر ہو ایک قسم، یا بڑا گاؤں ہو، اس میں تمام قسم کی سہولیات ہو، تو ادھر آپ جمعہ پڑھ سکتے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور فَسَعُوا
بے اتفاق جمہور امت یہ عام مخصوص البعض ہے۔ علی الاطلاق مسلمانوں پر یعنی مطلقاً مسلمانوں پر نماز جمعہ یا جمعے کی امامت جماعت فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ قیود ہے، کچھ شرائط ہے۔ البتہ شرائط جو ہے، شرائط کی تعین میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شرعی عذر جو ہے اس کے بنا پر، بغیر اس شرعی عذر کے بنا پر تو آپ جمعہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر شرعی کے آپ نماز جمعہ چھوڑیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس حوالے سے سخت وعید نازل ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز جمعہ کو چھوڑ دے۔ ایک اہم بات موجودہ دور کے حوالے سے، جس مسجد میں ایک دفعہ نماز جمعہ شروع ہو جائے، چاہے چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، چھوٹا گاؤں ہے، بڑا گاؤں ہے، جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، تو حضرت مفتی ہند مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اس کو اب روکنا جو ہے، اس مسجد سے نماز جمعہ روکنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ فتنہ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا جس مسجد میں ایک دفعہ نماز جمعہ شروع ہوا تو پھر اس کو آپ مت روکے۔ فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها۔